پاکستان کرکٹ ٹیم 1993 میں جب ویسٹ انڈیز پہنچی تو اس وقت کے مینیجر خالد محمود نے ایک خاص خبر سے پردہ ہٹایا۔ 4 پاکستانی کرکٹر وسیم اکرم، وقار یونس، عاقب جاوید اور مشتاق احمد کو ویسٹ انڈین پولیس نے چرس کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ وہ واقعہ کیا ہوا، کھلاڑیوں کی کیسے جان چھوٹی، ساری تفصیل جانتے ہیں اس انٹرویو میں۔ تاریخی بات تھی، آج سے کوئی 60 سال پہلے کی بات ہے۔ آپ مینیجر تھے پاکستان ٹیم کے اور میرے ذہن میں آ گیا، ایک ویسٹ انڈیز کے دورے پر ایک بڑا افسوسناک سا واقعہ ہوا۔ اس میں لوگ یہ سننا چاہتے ہیں کہ آپ مینیجر تھے اس وقت پاکستان ٹیم کے، وہ کیا آپ نے ایسا کیا کہ سب چیزیں بالکل ٹھیک ہو گئیں اور وہ مسئلہ ختم ہو گیا؟ کوئی آپ نے اس وقت وہاں پہ اعلیٰ حکومتی شخصیات کو کوئی ایسا ان کے ساتھ کوئی بات چیت کی یا کوئی ایک ایسا کام کیا جس کی وجہ سے وہ قائل ہو گئے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے؟ بات یہ ہے کہ لوگوں کو یہ تک نہیں پتا کہ پاکستان کے 4 کھلاڑی جو اس سارے معاملے میں ملوث ہوئے تھے، ان کے خلاف الزام کیا تھا۔ یعنی میں جب آیا تو سارے یہی پوچھ رہے تھے کہ جی انہوں نے وہ جو ماریجوانا کے لیے، اس کا پتہ نہیں اردو کا لفظ کیا ہے، کوئی بھانگ یا چرس کی کوئی قسم ہوگی، تو بہرحال وہ چونکہ میں اس کا صحیح نہیں جانتا کہ اردو میں متبادل لفظ کیا، تو بہرحال وہ ماریجوانا کہ وہ جو تھی وہ انہوں نے پی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی۔ میں نے کہا بھائی یہ تو وہ چیز ہے جو اس پولیس نے بھی الزام نہیں لگایا، یعنی الزام ان پہ یہ نہیں تھا کہ انہوں نے اس کا استعمال کیا ہوا ہے، تو جس چیز کا الزام ہی نہیں اس کے میں نے کیا تحقیق اور کیا تفتیش اور کیا اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرنی تھی۔ یا کچھ الزام بالکل فرق تھا، اور الزام ان پہ یہ تھا کہ ان کے قبضے سے وہ برآمد ہوئی ناجائز چیز جو تھا، اللیگل سبسٹنس، ان کا جو ان کے قانون کے لفظ تھا کہ ان کے قبضے سے وہ برآمد ہوئی، یہ تھا الزام۔ اسی کو میں نے ڈیفینڈ کرنا تھا، تو میں خواہاں یہ ایک نئی بیچ میں بحث لے آؤں کہ انہوں نے پی تھی یا نہیں پی تھی، یا اس کو، اس لیے میں اس کو بالکل نظر انداز کرتا ہوں۔ کوئی پوچھے بھی تو اس کو نظر انداز کرتا ہوں کہ بھائی وہ معاملہ اس وقت وہ ان کے طبی معائنہ نہیں ہوا تھا، میڈیکل ٹیسٹ نہیں ہوا تھا، میڈیکل ٹیسٹ سے یہ چیز ثابت ہو سکتی ہے نا، کہ تو اس لیے میں اس کا جواب نہ دینے کی کوشش کرتا ہوں، نہ مجھے دینا چاہیے۔ تو میں یہ بتاتا ہوں کہ وہ الزام جھوٹا تھا، وہ الزام، اس کو میں نے بڑی دبنگ انداز سے اس کا دفاع کیا۔ اس معاملے میں عالمی سطح پر دلچسپی کی انتہا تھی، یعنی اتنی انتہا تھی کہ میرا خیال ہے پہلے جو 24 گھنٹے تھے اس واقعے کے پیش آنے کے بعد، ان 24 گھنٹے میں مجھے تو یعنی کوئی چائے کی پیالی پینے کا موقع بھی نہیں ملا تھا۔ وہ واقعات میں نے سارے پوچھ لیے تھے، کھلاڑیوں سے بھی پوچھ لیے تھے، پھر جو ارد گرد لوگ تھے ان سے بھی پوچھ لیے تھے۔ واقعہ بڑا سیدھا سادہ تھا۔ یہ بیچ پہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ گرینیڈا آپ نے نام سنا ہوگا، جزیرہ، چھوٹا سا جزیرہ، بڑا خوشحال اور خوبصورت سا ماحول تھا۔ تو ہم وہ جو ون ڈے میچز تھے وہ بڑی اچھی ٹیم کر کے آئی تھی۔ 5 میں سے 2 ویسٹ انڈیز نے جیتے تھے میچ، 2 پاکستان نے جیتے تھے، اور 5واں میچ جو ٹائی قرار دیا گیا تھا، کیونکہ آخری سکور لینے سے پہلے ہی وہ ہجوم جو تھا اندر آ گیا، تو اس پہ میں نے، وہ بھی ایک اچھی کامیابی تھی، اس پہ ہم نے احتجاج کر دیا کہ بھائی ہم تو فیلڈ کر کے گیند سے اور رن آؤٹ کر سکتے تھے اور وغیرہ، تو وہ میرا موقف تسلیم کیا گیا اور وہ میچ کو ٹائی قرار دیا۔ تو اب وہاں پہ آسٹریلین 2 خواتین بھی تھی اس موقع پہ، اور باقی لوگ بھی تھے۔ تو میرا گمان یہ ہے کہ وہ آسٹریلین جو خواتین تھی ان کا کوئی رابطہ تھا کہ یہ اس چیز کو مہیا سپلائی کرنے والوں میں تھا، تو انہوں نے منگوائی، اللہ جانے اپنے لیے منگوائی یا ان کو کسی کے لیے منگوائی، یہ بھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو بہرحال وہ وہاں پہ لائی گئی اور وہ استعمال بھی ہوئی۔ اس کا استعمال ہونے سے ہی اس کی جو خوشبو تو نہیں کہنی چاہیے، بوئی کہنی چاہیے، وہ دور دور تک پھیل جاتی ہے۔ تو جیسے ہی کسی نے پہلا سگریٹ یا سلگایا ہوگا تو فوری طور پہ وہ جو مقامی پولیس ہے ان کو پتہ چلا، وہ پہنچ گئے۔ جب وہ پہنچے ہیں
تو پھر یہ واقعہ چونکہ میں نے وہاں پہ سارے خود اس کی تحقیق کی، تو وہ جو مقامی سپلائر تھا، جو لڑکا ہی کہنا چاہیے اس کو بھی میں نے دیکھا وہ پولیس اسٹیشن میں، تو وہ پھینک کے جو بھی اس کے پاس تھا وہ بھاگ کھڑا ہوا، اس نے وہی پھینک دی، وہ پولیس نے اٹھائی۔ اب اس کو کسی پہ ڈالنا تو تھا، انہوں نے ہمارے کھلاڑی بیٹھے تھے ان پہ ڈال دی، تو بات یہ ساری تھی۔ تو وہ اسی پہ انہوں نے جو الزام لگایا جس کا تھا کہ کنسٹرکٹیو پوزیشن، اصطلاح یاد رکھیں کہ میں نے ان سے پوچھا کیا جرم کیا ہے، کہ دے آر ان کنسٹرکٹیو پوزیشن آف این انلیگل سبسٹنس۔ کنسٹرکٹیو پوزیشن یہ تھا کہ جہاں وہ بیٹھے تھے وہاں وہ دوائی موجود تھی ماریجوانا جو انہوں نے پھینکی تھی۔ تو مجھے یہ سارا بات کھیل سمجھ آ گئی، میں نے کہا یہ تو بڑی بیہودہ بات ہے کہ وہ بھائی آپ جاننے کی کوشش کرو کہ وہ کہاں سے آ گئی۔ اب اتنے اہم کھلاڑی، ورلڈ کلاس کرکٹر، اب وہ آپ ان سے یہ توقع تو نہیں کر سکتے کہ وہ اپنی جیبوں میں یہ چیز ڈال کے پھر رہے ہوں گے، گھوم رہے ہوں گے۔ وہ بالکل بیہودہ الزام تھا اس لحاظ سے۔ ہاں اگر استعمال کا الزام ہوتا تو بڑی سیدھی سی بات تھی کہ ان کا میڈیکل چیک اپ ہوتا، اور اگر یہ میڈیکل چیک اپ کے ذریعے چیز ثابت ہو جاتی تو پھر وہ اور بات تھی، تو ایسی بات ہی کوئی نہیں تھی۔ تو پولیس کو سمجھایا، انہوں نے اپنا کیس بنانا تھا، بنا دیا ہوا تھا۔ بہرحال ان کی ضمانت کرا کے ان کو لے آئے واپس۔ پھر میں نے ملاقاتیں شروع کر دی، تو پولیس کا جو کمشنر تھا وہ فوجی افسر تھا، اور بڑے درجے دار قسم کا فوجی افسر، اس سے ساری بات چیت کی اور اس کو بتایا کہ یہ صورتحال ہے، یہ یعنی خلاف عقل ہے کہ اس طرح کی بات ہو اور ایسا کیس بنایا جائے سر۔ وہ چونکہ اپنے محکمے کو اس نے بچانا تھا اور ان کے حق میں بات کرنی تھی، اس نے ہم سے اتفاق نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ یہ اب کیس بن گیا ہے اور اب یہ اب عدالت میں چیزیں کریں اور کرائیں کریں۔ تو آخری پھر ملاقات میں نے ان کے گرینیڈا کا جو وزیر اعظم تھا اس سے ملاقات کی ساری، اور میں نے ویسٹ انڈیز بورڈ کو بھی بتا دیا کہ ان حالات میں ہم نہیں آئیں گے۔ وہ پہلا میچ جہاں بھی تھا، پتہ نہیں ٹرینیڈاڈ میں تھا پہلا میچ، میں نے کہا اب ٹیم وہاں پہ نہیں آئے گی، کیونکہ ہم یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے 4 کھلاڑیوں کو چھوڑ کے تو باقی ٹیم چلتی پھرتی ہو، کہ ایک جھوٹا اور ناجائز کیس بنایا گیا ہے، تو پوری ٹیم یہیں ٹھہرے گی اور ڈیفینڈ کرے گی ہم سارا۔ تو ظاہر ہے ان کے لیے یہ بڑی ایک خوفناک قسم کی دھمکی تھی، تو وہ بھی بڑے پریشان ہوئے۔ تو انہوں نے کہا نہیں معاملات ٹھیک ہو جائیں گے اب یہ وہ سب۔ تو پھر میری ملاقات ہوئی وزیر اعظم جو تھے ان کے، جس میں میں تھا، ساتھ مقامی جو گرینیڈا کرکٹ ایسوسیشن کا سربراہ تھا وہ تھا، اس کی کوششوں کا بڑا لغت تھا، بڑا بھلا آدمی تھا، اس نے بہت بیچارے نے بھاگ دوڑ کی۔ اٹارنی جنرل تھا گرینیڈا کا، وہ تھا، شاید مدثر میرے ساتھ ہی تھے، وہ بھی میرا خیال ہے ساتھ تھے۔ تو ہم یہ جا کے ملے، اس سے گپ شپ ہوئی، اس کے گھر میں ملاقات ہوئی وزیر اعظم کی۔ گھر میں ہم جہاں بیٹھے تھے اس کے ڈرائنگ روم میں، تو سامنے اس کا ایک لان تھا، تو وہ آپس میں ابتدائی جملوں کا تبادلہ کے بعد پھر میں نے بات شروع کی۔ کہتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے؟ میں نے کہا مسئلہ میں بعد میں بتاؤں گا وزیر اعظم کو۔ میں نے کہا پرائم منسٹر، میں آپ کو آپ کے ملک کا قانون بتانا چاہتا ہوں۔ بڑا حیران ہوا کہ میرے ملک کا قانون یہ بتائے گا۔ میں نے اپنا تعارف ہی بتایا کہ میرا لیگل ایک بیک گراؤنڈ ہے، ہارورڈ لا اسکول کا تذکرہ کیا۔ تو کہتا ہے بتائیں۔ میں نے کہا بات یہ ہے کہ اگر جہاں ہم بیٹھے ہیں آپ کا یہ لان یہ آپ کا ہے نا؟ کہتا ہے ہاں۔ تو میں نے کہا اگر یہاں پہ ماریجوانا برآمد ہو جائے تو وہ پتہ ہے کس کے نام پڑے گی؟ کہتا ہے کس کے؟ میں نے کہا آپ کے۔ کہتا ہے for Jesus' sake, Mr. Mahmood, don't tell me that. کہ how would I be responsible? Anybody would have placed it there, سارا کچھ۔ میں نے کہا ایگزیکٹلی یہی موقف میرا ہے کہ آپ تو اپنے گھر کے لان سے چیز نکلے اور اس سے پریشان ہو رہے ہیں کہ وہ میرے نام کیوں آئے گی، لیکن کنسٹرکٹیو پوزیشن کا مطلب یہی ہے کہ آپ کا لان ہے تو جو چیز وہاں ہے وہ آپ کی ہے سارا کچھ۔ اب آپ ثابت کریں کہ آپ کی نہیں ہے، قانون نہیں ثابت کرے گا، قانون یہی ہے کہ آپ کا لان ہے، آپ کا۔ تو اب یہ صورت ہے،
تو وہ پوچھتا ہے اٹارنی جنرل کو از دیٹ سو؟ اس نے اٹارنی جنرل نے کہا یس پرائم منسٹر. میں کہا اب اس کو مقابلہ کریں اب ہمارے کھلاڑیوں کے ساتھ کہ وہ ان کا لان، آپ کا تو لان تھا، وہ بیچ ان کا نہیں ہے، وہ دیٹس اے پبلک بیچ جہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ اکیلے وہاں نہیں بیٹھے ہوئے، وہاں پہ سینکڑوں اور لوگ ادھر ادھر جو تفریح کے لیے آئے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں پہ ان کے قریب سے ایک ایسا انلیگل سبسٹینس پولیس نے ریکور کیا ہے، وہ کوئی وہاں پہ رکھ سکتا تھا. اور اس معاملے میں تو وہ لوکل گرینیڈین ہے جو، وہ بھی انہیں پولیس کے پاس آیا ہے. پولیس نے اس کے نام نہیں ڈالی، ان کے نام ڈال ان کے نام ڈال دی ہے. تو اس میں کوئی انصاف کی اور کوئی عقل کی بات آپ کو نظر آتی ہے؟ سارے کچھ طرح اس نے کہا بات تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو وہ اس سے متفق ہوا، اٹارنی جنرل نے اس کو سپورٹ کیا. لوکل گرینیڈین جو ایسوسیشن تھی اس نے کہا جو بالکل ایسی بات ہی ہے یہ تو کلیکٹیولی وی آل اگریڈ کہ یہ کیس بالکل ہی پولیس کی حماقت کی وجہ سے بنایا گیا ہے، یہ بننا ہی نہیں چاہیے تھا. تو دیر ہی ایشوڈ دی انسٹرکشنز کہ دس کیس شوڈ بی ٹرائل. ٹھیک ہے. اچھا سر اب یہ اس کی داستان.